والا کرونا کی کرونیت جو ہے، فرونیت نہیں کہنا چاہیے، کرونیت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے رویے ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بجائے یہ کہ ہم اس کی سنگینی کو سمجھیں، معاملات کی سنگینی کو سمجھیں، ہم عجیب و غریب رویوں کا شکار ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ نہ لگائیں، یہ ماسک لگانے سے پتہ نہیں گرم پانی کے بھاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں، اور یہ نہ لگائیں۔ اللہ کا واسطہ خدا کے لیے کبھی سوچا کرے کہ ہم کس چیز کو کس بے دردی کے ساتھ، کس بے رحمی کے ساتھ پھیلا رہے ہیں کہ ماسک نہ لگائیں۔ اب پتہ نہیں وہ کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے، اس کو تو ایک طرف رہنے دیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ مہینوں یوز کریں گے تو اس میں جراثیم تو پیدا ہوں گے۔ یہ جو ڈسپوزیبل ماسک ہے، یہ ڈسپوزیبل کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایک دن کے لیے ہے، یہ ایک دن آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو N95 ہے دوسرا ماسک ہے وہ ہفتے، 1.5 ہفتے، 2 ہفتے تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی باتیں مت پھیلائیں جس سے معاملات جو ہیں یا حالات جو ہیں وہ ابتری کی طرف جائیں۔ تھوڑا سا سوچا کریں کہ میری اس طرح کی کوئی چیز شیئر کرنے سے کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بات اس لیے بھی میرے ذہن میں آئی کہ پیر والے دن ورلڈ انٹلیکچوئلز رائٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئلز رائٹ ڈے کا مطلب ہے کہ یہ جو دانش کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کا دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے پیر والے دن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر میرا تخیل ہے، میری تحریر ہے، اس پر جو پہلا حق ہے وہ میرا ہے، اور اگر اس کو کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس کو چھاپنا چاہتا ہے، شائع کرنا چاہتا ہے، نشر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میری اجازت ضروری ہے۔ میرے ذہن میں آج اس لیے بات آ رہی تھی کہ یہ مسلسل میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پتہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی تحریریں، پوسٹ اٹھا کے اس قدر بے رحمی کے ساتھ، اس قدر بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے میرے ابا جی یہ سب کچھ فرما کے گئے ہیں، یہ فلاں نے نہیں لکھا ہوا۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لکھنے والے کا نام کاٹا جاتا ہے یا ری ٹائپ کیا جاتا ہے، اور کوئی ریفرنس نہیں دیا جاتا کہ جس نے یہ عرق ریزی کی ہے، جس نے رات کو جاگ کے پورا یہ مضمون لکھا ہے، اس کا بھی کہیں پہ حوالہ دے دیا جائے۔ اس سے تھوڑی سی اگر کوئی بہت زیادہ احسان کرتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے منقول، یہ کسی کا بہت اگر کوئی احسان کرتا ہے، یار جہاں تم نے منقول لکھا ہے تو یہ بھی لکھ دو کہ کہاں سے لیا ہے، کس سے منقول ہے، یہ جس نے محنت کی ہوئی ہے اس کا نام بھی لکھ دو۔ پھر جواز بڑے عجیب عجیب ہیں، اور جی اچھی بات ہے جس طرح بھی پہنچے، ضرور پہنچے، تو اگر لکھنے والے کے نام کے ساتھ پہنچ جائے گی تو اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ کیوں یہ ظلم کرتے ہو؟ دوسرے کا خون جلتا ہے باقاعدہ۔ ہاں جی بالکل، یہ تو میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ بھی آپ کو اتنا تو ہونا چاہیے احساس کہ اگر کسی اور کا تخیل ہے، کسی اور کی کریشن ہے، کسی اور کا یہ سوچ ہے، خیال ہے، تو چلو اس کے نام سے ہی لکھ دیں۔ یہ تو چوری ہے نا، سیدھا سیدھا کسی اور کا حق ہے، سیدھی چوری ہے کہ آپ کسی کی چیز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اسے بغیر بتائے ہوئے۔ ایسے ایسے فنکار ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کسی کا لطیفہ جو وائرل ہوا ہوتا ہے، لطیفہ یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہلے ہی پھیل چکا ہوتا ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی طنز ہے، کوئی بھی پوسٹ ہے، وہ لکھ کے نا اپنی پوسٹ پہ تو نیچے اتنا سا تکلف کرتے ہیں کہ بریکٹ میں اپنا نام ہی نا اس طرح نہیں، یعنی ثابت بھی نہ ہو سکے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ہے، مطلب جنید نامہ، جنید نامہ لکھ دے، جنیدیات۔ یہ کیا بات ہوئی یار، جنید نامے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جنید نہیں، کہیں سے لیا ہے، تم نیچے کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خود کلیم کر رہے ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ ویسے اچھا نام ہے جنید نامہ۔ نہیں کچھ بھی ہو جی، اس کا مطلب ہے کہ میں اس تحریر کو، اس لطیفے کو، اس جو کو اپنے نام سے کسی نہ کسی انداز میں منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب بد تہذیبیوں کا ایک گڑھ بن گیا ہوا ہے سوشل میڈیا، طوفان مچا ہوا ہے، طوفان مچا ہوا ہے۔ بلکہ کسی کی چیز اٹھا کے اس کو ایڈٹ وغیرہ کر کے توڑ موڑ کے کسی اور طریقے سے بڑے خطرناک انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔
میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنا تیز ہو گیا یہ سوشل میڈیا کہ جو عام لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ ایڈیٹنگ شیڈیٹنگ یہ وہ ہر چیز سیکھ لی ہوئی ہے، سسٹم اپنا بنا لیے ہوئے ہیں، وہ دھڑا دھڑ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کسی کی چیز کو چوری کرتے ہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں یا کسی کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کوئی جھوٹی خبر بنا کے اسی کو توڑ موڑ کے جھوٹی خبر پھیلانے والا جہنمی ہے۔ بھائی قرآن کہتا ہے خدا کے واسطے بس کر دو، آگے تھوڑی ہو رہی ہے بغیر تصدیق کے۔ جس طرح دیکھو نا ہمارے معاشرے کے اندر تو ہمیں تو بہت فیل ہو رہا ہے نا، ہم لوگ تو ایک دوسرے کے گلے لگتے تھے، سلامیں لیتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ آپ محسوس کرو کہ اللہ پاک نے کیا سزا بھیجی ہے۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی پوسٹ بغیر تصدیق کے آگے فارورڈ کر دینا، بغیر تصدیق کے، اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کتنا زیادہ فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے ہاں جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات پچھلے 1-1.5 ہفتے میں چلے ہیں، اس دوران میں نے دیکھا ہے اتنی جعلی پوسٹ جو ہیں وہ چلی ہیں، نئی پرانی، برما کی، یہاں کی، وہاں کی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرے کو بھیج کے پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ بھیج دی، اگلے کا تمہیں کیا پتا کہ وہ پوچھے گا یا نہیں، اس نے 5000 لوگوں کو اور بھیج دی، اس نے آگے 5000 لوگوں کو اور بھیج دی، تھوڑی دیر میں پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے، فلاں کو قتل کر دیا گیا، یہ بھیج دو، پھیلا دو۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ جو کرونا آیا ہے، جس طرح اللہ پاک نے ساری انسانیت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، انسانوں کو، آدم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، بے بس کر کے کھڑا کر دیا۔ ہمیں ابھی کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ یہ جعلی اکاؤنٹس کتنی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہے، کئی، مطلب ہر دوسری پوسٹ جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں انور مقصود صاحب کے نام سے، انور مقصود صاحب بیچارے بار بار وضاحتیں کرتے ہیں، بابا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 مرتبہ میں اپنے شو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن پھر وہی مجھے دن میں 10 مرتبہ پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی ٹویٹر اکاؤنٹ، خدا کے لیے بس کرو، نہیں باز آتے لوگ، وہی تصویر، وہی ایک ہی پوسٹ جو ہے وہ 4-5 لوگوں کے نام سے جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے اور وہ پھر وائرل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا کی جو بد تہذیبی ہیں انہی کا ذکر چلا، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو جعلی اکاؤنٹس، یہ فیس بک پہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، بندہ پوچھے کہ یار تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے بھی کچھ ایٹیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ فرینڈ بنتے ہیں فیس بک پہ، آپ ایک فیملی بن جاتے ہیں، ایک طرح سے آپ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کی وہ فیملی ہوتی ہے، اس فیملی میں وہ تمام تقاضے جو ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، وہ جو آداب ہیں، وہ جو آپ فیملی کے اندر بیٹھ کے جن آداب کا خیال کرتے ہیں، انہی آداب کا خیال آپ کو فیس بک پہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کی ایک طرح سے فیملی ہے۔ میں نے دیکھا کہ خواتین بیچاری کسی بھی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ کرنے سے یا لائک کرنے سے اس لیے گریز کرتی ہیں کہ فوراً بعد ان کو فرینڈ ریکویسٹ کا سلسلہ، لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو جانتی تک نہیں ہے وہ خاتون، اس نے کہیں پہ جا کے کوئی لائک کی ہے، کوئی پوسٹ کو کوئی کمنٹ کر دیا ہے، آپ کو تو نہیں جانتی وہ خاتون۔ یہ وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ عورت بیچاری ان نون بندے کو اس طرح فیس بک پہ یا کسی جگہ نہیں، ان نون بندے کو نہیں، وہ اسی کو جس میں وہ ایڈ ہے وہ اسی پہ جا کے کمنٹ کر رہی ہے، جو اس کے آگے سے دوست ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون کمنٹ کر رہی ہے تو وہ اس کے ان باکس میں دھمکتے ہیں جا کے۔ بہرحال اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں سوشل میڈیا پر۔ جی ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو اس عمر میں داخل ہو رہے ہیں روزہ والی، ان کو اب والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نہ رکھو۔ اچھا یار، یاد ماضی کے حوالے سے مجھے رمضان المبارک کی چند یادیں آ رہی تھیں، میں نے کہا وہ ضرور شیئر کی جائیں۔ یار کہاں گئیں وہ افطاریاں اور کہاں گئے وہ لوگ جو افطاری سے کچھ دیر پہلے کٹوریوں میں کچھ نہ کچھ لے کے اپنے گھر سے
تو نال ہمسائے یا محلے دار کے گھر پہنچتے تھے اور جا کے کہتے تھے کہ اللہ جی ایسی آج جے پکایا ہائے 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 پورا مجھے یاد ہے کہ افطاری سے پہلے ایک میلہ سا شروع ہو جاتا تھا اور تقریباً ہر گھر سے کسی دوسرے گھر میں کوئی کھانے پینے والی چیز بھیجی جاتی تھی کئی تو ٹرے سجا کے سر ہاں جی ایکسچینج کیے جاتی تھی چیزیں کھانے پینے والی. پھر محلے میں ایسے لوگ جن کے پاس کھانے پکانے والا کو اور فرد نہیں ہے یا کوئی کلا رہ رہا ہے یا کوئی کلی خاتون ہے تو ان کے گھر لازماً کھانا 2-3 گھروں سے چلا جاتا ہے. بلکہ جو محلے کا چوکیدار ہوتا ہے یا محلے کا کوئی اور ایسا یار جمعدار تک جو محلے میں صفائی کرنے والے تھے نا خاکروب ان کو بھی کھانا کھلا دیتے تھے. اتنا پیار کیا جاتا تھا افطاری میں اور سحری میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اب بالکل نظر ہی نہیں آتا. اچھا پھر جب کسی کے گھر کوئی چیز بھیجی جاتی تھی وہ بھی ایک روایت ہے ہماری کہ خالی برتن واپس نہ جائے یا اگر اس وقت چلا گیا تو دوسرے دن انہوں نے اس وقت اگر کچھ نہیں ہے ایسا تو دوسرے دن باقاعدہ اہتمام کر کے تو ان کے گھر ضرور کوئی نہ کوئی چیز بھیجی جاتی. زیزی بہت جذبہ تھا اس وقت. زلفی جیسے بندے بھی ماڑے ماڑے تربوز اٹھا کے لے آتے تھے. ہاں جی جذبہ حب الوطنی ہے نا یہ تو. اچھا ایک اور چیز جو مجھے دکھ دیتی ہے پریشان کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آتا تھا اگر گھر میں تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تہاڈا روزہ ہے کہ نہیں. اب پوچھا جاتا ہے اور جس کا نہیں ہے وہ دلیری سے بتا دیتا ہے اور روزے دار اسے کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو یا کوئی بزرگ ہو وہ تو علیحدہ بات ہے. ہٹے کٹے نوجوانوں کو بھی پوچھا جاتا ہے کسی کے گھر جاتے ہیں تو روزہ ہے یا نہیں کہتے تو سو حکم کرو. وہ یا اللہ یار کیا کر رہے ہو احترام کرو. یہ تھیلے کے گھر جو بھی کچھ دینے آتا ہے نا کوئی چیز پیالے میں تو تھیلے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھئی یہ خالی نہیں جانا چاہیے. تھیلا اس بڑے پیالے کے اندر ایک چھوٹا پیالہ رکھ دیتا کہتا کہ کل کو جب حلوہ پکے تو وہ بھی لے آنا اندازہ کریں. اچھا ایک اور چیز جو دکھ دے رہی ہے وہ بھی ڈسکس کرنے والی. اب جو چھوٹے بچے ہیں نا جو اس عمر میں داخل ہو رہے ہیں روزہ والی ان کو اب والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نہ رکھو تم ابھی چھوٹے ہو ابھی نہ رکھو. یار بہت چھوٹے بچوں کو تربیت کے طور پہ چڑی روزہ رکھوا دیتے تھے. سٹوریاں بنائی ہوتی تھی کہ یہ دیکھو چڑیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے یہ بھی روزہ رکھتی ہے بس اس کو جب پیاس لگتی ہے نا تو پھر یہ چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر لیتی ہے تو تم بھی نا چڑی روزہ رکھ لو تو تمہیں پیاس لگے گی نا دوپہر کو تو پھر تھوڑا سا بس پی لینا اور کچھ نہیں کھانا پینا. 12 بجے کھلتا زیزی چڑی روزہ. ہاں جی 12 بجے 1 بجے کھلا دیندے سن تھوڑا جو انہوں پانی پلا. دیکھو ایک تربیت ہوتی انٹرنشپ ہوتی تھی باقاعدہ کہ بھائی یہ تھوڑا بہت اس کو انوالومنٹ بچے کی عادت اس کی بننی شروع ہو اس کا دل بڑا ہو اس کو یہ اعتماد ہو کانفیڈنس ہو کہ بھائی رکھا جا سکتا ہے روزہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ والی تربیت بھی اب بالکل ختم ہو چکی ہے بلکہ والدین اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی نہ رکھو ابھی تم چھوٹے ہو. لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں سے اور گھبرا رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ماں باپ کو کیا گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے کیوں بیچارے اتنے زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں والدین آج کل کے. ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ بچوں کی طرف سے اتنا ڈر گئے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کوئی رسک ہے جس چیز میں وہ بچوں کو نہیں لینے دیتے. بھائی مذہبی حوالے سے مذہبی رسومات آپ کی یا ویسے اخلاقی رسومات آپ کی معاشی رسومات معاشرتی رسومات جو ہیں آپ کی اس میں بچے کو اعتماد دیں بچے کو کانفیڈنس دیں بچے کی حوصلہ افزائی کریں بجائے اس کے کہ بچے کو ڈرانا شروع کر دیں. یہ نہ کریں ایسے. بچوں کو اسی طرح تربیت کی جاتی ہے ان کو کہا جاتا ہے اگر رکھو بھائی روزہ کوئی بات نہیں. اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کو بھی پتا ہے کہ ابھی اس کی ایج نہیں ہے. وہ بیچ میں بیچارہ اگر کوئی اس کے اللہ نہ کرے حالت خراب ہوگی کوئی ایسا ہوگا تو اسے کھلا پلا دیں اس کو ریہرسل تو کروائیں اس کو اس کے لیے تیار تو کرنا شروع کریں. یہ نہیں پایا جاتا. اس کا بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ والدین اکثر اب خود بچوں کو ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں بجائے ان کو حوصلہ دینے کے ان کو ڈرا رہے ہو.